یہ پہلے بھی میں کئی دفعہ اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ 6 نبضیں کل امراض ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کو علاج معالجے میں بہترین آپ کی مددگار ہے۔ آج ہمارا یہ 5واں لیکچر ہے جس کا موضوع ہے مدارج مرض کے مطابق مدارج ادویہ، اور اس کے ساتھ ہم نے احتباس تمس، کثرت و تمس اور اسرت و تمس کا موضوع رکھا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں استاد محترم کو اس بیان کے لیے دعوت دوں گا۔ اس سے پہلے چند گزارشات آپ کے سامنے کہ آپ کے پاس ایک مریض آتا ہے، وہ کہانیاں سنانے لگتا ہے اور آپ کہانیاں سننے لگ جاتے ہیں۔ وہ جو علامات بتاتا ہے پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار اس نے جو فلاں بات بتائی ہے وہ خشکی کی طرف اشارہ کرتی ہے، فلاں بات بتائی ہے تو وہ عصابیت کی طرف، تری کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور فلاں بات اس نے بتائی ہے تو وہ گرمی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ابھی ہم پھنس گئے ہیں، کیا کریں؟ آپ نے کچھ نہیں کرنا، صرف نبض دیکھنی ہے۔ اور یہاں شرائط نبض جو کہ مختلف کتابوں میں آپ پڑھتے آئے ہیں، ان تمام شرائط کو ختم کر کے صرف ایک ہی شرط ہے کہ آپ نے یہاں پہ یہ جو ہڈی ہے اس کو چھوڑ کر یہاں پہ آپ نے نبض چیک کرنی ہے، یہ 4 انگلیاں برابر رکھنی ہیں، اور دبانا کتنا ہے؟ جہاں پہ ہی نبض آپ کو اشارہ دے وہاں تک ہی دبانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے جسم کا کون سا حصہ جو ہے وہ متاثر ہے۔ دو سسٹم دماغ کے ہیں، دماغ و اعصاب کے، اور 2 قلب و عضلات کے، اور 2 جگر و غدد کے۔ کل 6 سسٹم ہو گئے، 6 ہی نبضیں ہیں۔ اب ہر نبض کے 6 ادوار ہیں۔ اس کو بھی استاد محترم نے مزید آسان کر دیا ہے۔ اگر نبض میں کبھی پن ہے تو آپ کو 3 چیزیں دیکھنی ہیں: کبھی پن اور تیزی اور ضعف۔ 2 مدارج کبھی پن کے، 2 تیزی کے، اور 2 سستی کے۔ اگر کبھی پن کے پہلے درجے میں ہے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ لذت کے مقام پہ ہے۔ اس کے بعد حبس کے مقام پہ چلی جائے گی۔ اگر مقام لذت پہ ہے تو اس کے مزاج متاثر ہوئے ہیں، جسم میں اکڑاؤ آ گیا ہے، تو آپ نے اس کو صرف محرک دوائی دینی ہے۔ 6 کی 6 نبضوں میں یہی سسٹم چلے گا، اور جو چیز اس کی بڑھ رہی ہے، جو تحریک بڑھ رہی ہے، اس کے آگے والی جو نبض ہے اس کی آپ محرک دیں گے۔ اس کے ساتھ جب دوسرے درجے پہ جائے گی تو درد شروع ہو جائے گی، مقام حبس پہ اخلاط متاثر ہوں گے، آپ نے اگلی نبض کی شدید دے دینی ہے۔ انتہائی آسان اور مؤثر طریقہ علاج ہے۔ جو دوست اس پر عمل کر رہے ہیں خوش و خرم بھی ہیں، اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ شفا بھی دے رہا ہے۔ اس کے بعد نبض میں تیزی پن آ گیا۔ اگر یہاں علاج نہ کریں گے تو مرض آگے بڑھتا جائے گا۔ یک لخت کسی کو فالج نہیں ہوتا، نہ کینسر ہوتا ہے۔ مدارج مرض جوں جوں آگے چلے جائیں گے، مرض جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔
जब तेजी होगी तो अज़ा मुतासर होंगे। मकाम कब्ज़ पे आप उसको आगे वाली नब्ज़ की मुलय्यन देंगे और उसके आगे वाली जो है उसकी मुहर्रक या शदीद। मुलय्यन भी दे सकते हैं, लेकिन मुहर्रक और शदीद अगर ज़्यादा मामला है तो हल्की सी मुलय्यन भी दे सकते हैं, लेकिन पहली मुलय्यन और दूसरी शदीद। ये नहीं करना कि पहली शदीद देकर दूसरी मुलय्यन देंगे तो नुकसान होगा। उसके बाद सोदश के मकाम पर आप मुसहल का इस्तेमाल करेंगे। यहां अरवा मुतासर होंगे। उसके बाद बरम पैदा हो जाएगा, फिर आपको अक्सीर देना पड़ेगी, लेकिन अक्सीर इंतहाई थोड़े वक्त के लिए बायसे मजबूरी, और उससे पहले की पहली नब्ज़ जो है उसमें आपने मुलय्यन और मुसहल देना है और आगे वाली नब्ज़ की जो है वो अक्सीर देनी है। इसी तरह छठे दर्जे में ज़ोफ़ पैदा हो जाएगा तो वहां पे आप मुकव्वी देंगे। और ये बात याद रखें कि सवाए मगजियात के कोई चीज मुकव्वी नहीं है। फल को आप मुकव्वी कह सकते हैं, लेकिन वो आर्जी होगा, और जो मगजियात होंगे उसका देर पा इलाज होगा। मकामे लज्जत पे मजाज मुतासर होंगे, हबस पे इखलात मुतासर होंगे, कब्ज़ पे अज़ा मुतासर होंगे, सोजश पे अरवा मुतासर होंगे, वरम पे कवा मुतासर होंगे और ज़ोफ़ पे अफ़ाल मुतासर होंगे। जी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि कानून तिब के मुताबिक हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।